بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وحید ہوپ ود وحید یوٹیوب چینل کے ساتھ آج ہوپ ود وحید اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کے لیے ہوپ اور امید کا ایک پیغام لے کر آپ کے ساتھ آئی ہے۔ دوستو، آج اس ویڈیو کا مقصد قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مشکلات زدہ لوگوں کی مدد کے حوالے سے رہنمائی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خیرات لینا اور آواز کو بلند کرنا مقصد ہے۔ پہلا ریفرنس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی کارآمد ہوگی نہ سفارش، اور یہ کفار ہی ظالم ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انفاق کرنے میں جلدی کرنے کا حکم عطا فرمایا، کیونکہ جب قیامت کا دن آ جائے گا کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی اور اس وقت نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ کیوں؟ انفاق آج ہی ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی سفارش کام آئے گی، کیوں کہ انفاق آج ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم آج اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں نکلتے، جلدی نہیں کرتے، تو یہ انکار، یہی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو امام مسلم نے، امام نسائی نے اور امام ماجہ نے، تمام ائمہ نے اپنی اپنی احادیث مبارکہ میں نقل کیا ہے۔ اور پھر آج مجدد رواں صدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی وہ کتاب جو شرق تا غرب، عرب و عجم میں مقبول عام جسے ملا، جو نصاب کا حصہ بنی، وہ منہاج السبی، اس میں بھی آپ نے اس کو نقل کیا، اور اس کے اندر آپ نے جو چیپٹر قائم کیا، مشکلات میں کام آنے پر اجر، یعنی مشکلات کے اندر لوگوں کی ہیلپ کرنے کے اوپر جو اجر ہے، اس کے چیپٹر کے اندر آپ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی مشکل کو دور کرتا ہے، تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات کو دور کر دے گا، حل کر دے گا۔ اب یہاں پر جو نقطہ بہت اہم ہے کہ آج اگر ہم نیڈی پیپلز کی، سیلاب زدگان کی، فلڈ افیکٹڈ لوگوں کی آج ہم مدد کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، تو یہ انفاق کرنا ان کی مشکل کو حل کرے گا، اور یہ مشکل حل کرنا اللہ رب العزت ہماری قیامت کی اور آخرت کی مشکلات کی آسانی کا سبب اور گارنٹی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ دوسرا نقطہ اس حدیث مبارکہ میں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ حاضرین محترم، جو سیلاب زدہ ہمارے بھائی ہیں، وہ آج تنگ دستی کے اندر چلے گئے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے تھے، خوشحال تھے، مطمئن تھے، ان کے اچھے حالات تھے، لیکن جیسے ہی فلڈ کی آفت آئی ہے اور یہ سیلاب کی آفت آئی ہے، اس آفت نے اسے تنگ دست بنا دیا ہے۔ وہ کھانے پینے سے پریشان ہیں، وہ اپنی معاشی مشکلات کے حوالے سے پریشان ہیں، وہ گھروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اور آج اگر ہم ان کی اس تنگ دستی کے اندر ان کے لیے سپورٹیو بنتے ہیں، ان کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا وعدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صدق سے ہمیں عطا ہوا کہ دنیا اور آخرت، دنیا میں رب کائنات بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی وہاں سے ہمیں خیرات ملے گی آسانیوں کی صورت میں۔ اور تیسرا نقطہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں
سبحان اللہ، یہاں پر سودا ڈبل ہے۔ یہ رب کائنات یہ احسان کرنے کا جس نے حکم دیا ہے، اب وہ احسان والا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ فرما رہا ہے کہ تم آسانی پیدا کرو، مشکلات حل کرو اپنے مسلمان بھائیوں کی، میں دنیا میں بھی تمہارے لیے مشکلات میں آسانیاں پیدا کروں گا اور آخرت میں بھی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دوں گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو کوئی پردہ پوشی کرے گا، یہاں پر آج وہ اپنے حالات کی وجہ سے ان کی ایگو کو پردہ پوشی کرنے کی ضرورت ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے اور ان کی پردہ پوشی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ان کی جو فیملیز ہیں ان کی پردہ پوشی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا میں دنیا میں بھی پردہ پوشی کروں گا اور آخرت میں بھی پردہ پوشی فرماؤں گا۔ اور پھر آخری میں جو الفاظ مقدس ہیں اس حدیث مبارکہ کے قربان جائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو رب کائنات اس بھائی کی جب تک وہ مدد کرتا رہتا ہے، رب کائنات اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اس بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، رب کائنات اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت محترم، رب کائنات کی رحمت کو، اس کے کرم کو، اس کی بخشش کو، اس کی عنایت کو، اس کی توجہ کو، اس کی رضا کو پانے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ رب کائنات اپنی پردہ پوشی کے ساتھ، اپنی آسانیوں کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی بخشش کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ حضرت محترم، بس یہی میسج آپ تک پہنچانا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی آواز بلند کرنے، اپنے مال خرچ کرنے، اپنی توانائیاں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیک کریں۔